السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ ثلاث مرات رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 92 یعنی 92 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی عیسیٰ بن یزداد ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اپنے ابو سے۔ تو عیسیٰ بن یزداد اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں، تو عیسیٰ کے والد کون ہوئے؟ یزداد۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کے ابو یزداد دونوں مجہول راوی ہیں۔ ہاں، مجہول کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں کہیں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، یعنی ان کا آتا پتہ کچھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔ جب مجہول راوی آتے ہیں سند میں تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، سند کمزور ہو جاتی ہے۔ تو عن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ بن یزداد اپنے والد یزداد سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث ضعیف ہے۔ اذا بال احدکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مانے جب، بالا یبولو مانے پیشاب کرنا، بالا یبولو پیشاب کرنا، اذا بالا احدکم، احد مانے کوئی، کم مانے تم، احدکم تم میں سے کوئی، اذا بالا احدکم جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے، فَلْيَنْطُرْ تا سے، فَلْيَنْطُرْ، نَطَرَ يَنْطُرُ کے معنی ہوتا ہے جھاڑنا، نَطَرَ يَنْطُرْ معنی جھاڑنا، فَلْيَنْطُرْ چاہیے کہ جھاڑ لے، فَلْيَنْطُرْ چاہیے کہ جھاڑ لے، ذَكَرَهُ اپنی شرمگاہ کو، ذکر معنی شرمگاہ، فَلْيَنْطُرْ ذَكَرَهُ چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو جھاڑ لے، ثلاث مرات، تین مرتبہ، ثلاث مرات تین مرتبہ، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی سند کیا ہے؟ کمزور ہے، روایت بھی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہم بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک خاص اسلوب ہے اس بلوغ المرام کتاب میں کہ صحیح حدیثوں کو پہلے عام طور پر ذکر کرتے ہیں، اور باب کی جو آخری حدیثیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ضعیف ہوتی ہیں، اور ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ضعف بھی بتلاتے، کہتے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی صرف بیان ہی نہیں کرتے، یعنی حدیثوں کو صرف ذکر نہیں کرتے، بلکہ حدیثوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوری اور اس کی خرابی بھی بیان کرتے، یعنی حدیث ضعیف ہے، یعنی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو ابھی پڑھی گئی ہے حضرت عیسیٰ بن یزداد کی، وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کس چیز پر عمل؟ کہ ابھی جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب تکلفات میں سے، یعنی آدمی پیشاب کرنے کے لیے گیا، پیشاب کر لے اور پھر شرمگاہ کو جھاڑے، یہ تکلفات میں سے ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو بدعات میں شمار کیا ہے، یعنی استنجا کی جو بدعات ہیں اس میں اس کو شمار کیا ہے کہ آدمی پیشاب کرنے کے بعد
اپنی شرمگاہ کو 3 مرتبہ جھاڑے، یہ جھاڑنا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعات میں شمار کیا ہے۔ حدیث تو بالکل واضح ہے، مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو 3 مرتبہ جھاڑے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، عمل اس پر نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی شخص کو قطرات کی بیماری ہے، یعنی پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مطلب وہ اپنی شرمگاہ کو جھاڑ لے، نچوڑ لے، تاکہ شبہہ دور ہو جائے، تاکہ شبہہ ختم ہو جائے۔ ورنہ عام لوگوں کے لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیماری ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ اگر ایسا کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو سارے لوگوں کے لیے عمل ہے وہ یہ کہ پیشاب کریں، پیشاب کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھلے، اور اگر پانی نہیں ہے تو جو تعلیم ہے کہ 3 پتھروں سے صفائی کریں، نہ کہ اپنی شرمگاہ کو 3 مرتبہ جھاڑیں۔ حدیث جو بھی پڑھی گئی ہے ابن ماجہ کی ہے، اور روایت سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی عجیب ہے، مطلب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔